السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کریں تو اس سے اس قدر کی جاندار مخلوق دیکھنے کو ملتی ہے کہ عقل دھنگ رہ جائے۔ مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان بھی کی تو ایک مکڑی اور ایک مچھر کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات پر اس وقت کے مشرکین نے بہت سے سوالات اٹھائے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات میں بالکل شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ مچھر میں ایسا کیا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال بیان کی؟ دوستو، جب ایک مچھر انسان کو کاٹے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نر بھی ہو سکتا ہے اور مادہ بھی، یعنی دونوں ہی انسان کا خون چوستے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مچھر کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعودتا کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مونس ہے۔ انسان آج تک مچھر کی صرف 3500 اقسام ہی دریافت کر پایا، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے صرف مادہ مچھر ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہیں، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک کھلا معجزہ ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کا فرق واضح کر دیا، کیونکہ یہ آج کی جدید سائنس ہے جو مائکروسکوپس کے ذریعے مچھروں کی جنس پر تحقیق کرنے کے قابل ہوئی، ورنہ 1400 سال پہلے تو ایسے کوئی آلات موجود ہی نہ تھے۔ ہم انسان مچھر کو اتنی حقیر اور کم تر مخلوق تصور کرتے ہیں، مگر اس کی تخلیق پر غور کیا جائے تو اس میں موجود خصوصیات دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جائے اور ہم بے ساختہ پکار اٹھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بے معنی نہیں دی۔ ان خصوصیات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کی سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں۔ اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی ہاتھی کی طرح ایک سونڈ ہوتی ہے جس میں 6 چھریاں موجود ہیں۔ ہر چھری اپنا مختلف کام انجام دیتی ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر موجود ہیں۔ اس کے جسم میں حرارت کا پورا نظام موجود ہے، جس کے ذریعے یہ تاریکی میں انسانی جلد کی رنگت کو پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام موجود ہے، جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی موجود ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ ایک سائنسی تحقیق سے یہ حیران کن بات بھی سامنے آئی کہ مچھر کے پروں کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ موجود ہوتا ہے، ایک ایسا جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جس کو ہم انسان اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مولا علی علیہ السلام نے مچھر کے بارے میں فرمایا کہ اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی حلقت کے اصرار پر ان کی عقلیں دھنگ رہ جائیں اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مچھر کی حلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس بھی نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے اللہ نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے حالی ہے اور وہ محسوس قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے یہ اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو بھی عاجز کر دیتا ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس جانور کی بناوٹ اور ساخت پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے، جو کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔